اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 6 to 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے، ایک متنفس سے، ایک شخص سے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کی طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا، جن کا ذکر بہت سے سوروں میں آیا، من جملہ جو اس سے پریسیڈنگ سورہ تھا سورہ سواد، اس کے اختتام پر بھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ثم جعل منها زوجها، پھر انہی سے ان کی شریک حیات، ان کی زوجہ، ان کو پیدا کیا گیا، جس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی تھی جو بچ گئی تھی، اسی سے جناب حوا سلام اللہ علیہ کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر اس کے اندر بھی روح پھونک دی گئی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے انعام کو نازل کیا، یعنی تمہارے لیے چوپائے، کیٹل وہ فراہم کیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے سروائیول کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک غذا ہے، اور اس کے لیے چوپائے پروردگار عالم نے انسان کو فراہم کیے۔ 8 ازواجن کہہ کر 8، 8 ازواجن یعنی 8، وہ جو جوڑوں کی صورت میں تھے ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ کون سے ہیں؟ ان سے مراد ہیں اونٹ، بھینس، بھیڑ بکریاں اور گائیں، یعنی یہ پروردگار عالم نے 4 کو نمایاں کیا۔ اب اسی کو اگر آپ ان کے جینڈر کے حساب سے ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں تو یہ 8 بن جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ ایک بھیڑ بکریوں کی فیملی کو لے لیا اور پھر اس کے مذکر اور مؤنث، پھر اس کے بعد بھینس کو لے لیا اور اس کے مذکر مؤنث، پھر گائے کو لے لیا اس کے مذکر مؤنث، اور اسی طریقے سے اونٹ کو لے لیا اور اس کے مذکر اور مؤنث۔ تو اس طریقے سے 8 نمایاں جوڑے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ انعام میں بھی پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے۔
پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بطون میں، خلقن من بعد خلقن، خلقت کے ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، یعنی ایک مختلف جو گریجول پروسیس ہے جس کے تحت انسان مختلف فیزز کے اندر شکم مادر کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا۔ فی ظلمات ثلاث، اور 3 تاریکیوں کے اندر اس نے پیدا کیا، یعنی یہ پروردگار عالم اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے کہ انسان کو ان مراحل سے اس نے گزارا۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب نسل آدم علیہ السلام کا آغاز ہو رہا تھا وہ خود جناب آدم علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا جو سارے انسانوں کی ماں قرار پائیں، پھر اس کے بعد انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کو اپنے سروائیول کے لیے غذا کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے جو چوپایوں کا رزق فراہم کیا اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ یہ نسل آگے بڑھی کیسے، تو اس کے اندر جو ماؤں کے رحم میں پروردگار عالم نے سلسلہ قائم فرمایا کہ 3 تاریکیوں میں مختلف مراحل کو طے کر کے ایک انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وہ 3 تاریکیاں، ایک شکم مادر، اور پھر اس کے اندر جو اس کا ووم ہے یا رحم جس کو کہا جائے، اور پھر اس کے بعد جو بیگ یا میمبرین یا وہ جھلی کہ جس کے اندر وہ بچہ یا ایمبریو یا فیٹس ہوتا ہے، تو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک اور اقتدار ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ فانا تصرفون، تو تم کہاں منحرف ہوئے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ یعنی اب ان تمام تر احسانات کے بعد انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ رب کی ربوبیت کو قبول کرے، اس کے مالک ہونے کو قبول کرے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اس کو قبول کرے، اور اپنے انحرافات کو ترک کر کے اسی سے لو لگائے۔ لیکن اب اگر وہ اس کے برعکس کرے، یعنی کفران نعمت کرے، پروردگار عالم ہی سے فرنٹ ہو جائے، خدا ہی کا انکار کر دے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ تو کیا اس سے خدا کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے اگلی آیت کے اندر۔ ان تکفروا، کہ اگر تم کفران نعمت کرو، تم ناشکرا پن کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تم خدا کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ تمہاری ناشکر گزاری سے، ناشکر پن سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تمہاری شکر گزاری سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ مربی کی حیثیت سے کس چیز سے راضی ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ وہ تمہارے کفر سے، وہ اپنے بندوں کے ناشکر پن سے راضی نہیں ہے۔ اس کا بے نیاز ہونا کہ تمہارے کفر و شکر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا اس بات سے قطع نظر کہ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر کیا وہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارے ناشکرے پن پر راضی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ تمہیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری ترقی اسی میں مضمر ہے کہ تم پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو وہ اپنے بندوں کے ناشکرے پن سے راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزار بنو گے، نعمت کا شکر ادا کرو گے، تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ یعنی یہ پروردگار عالم کا راضی ہونا اور اس پر خدا کا ناراض ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ خدا تم سے بے نیاز ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے ایک محدود اختیار دیا ہے، اور اسی کی گائیڈنس کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے خدا راضی ہوتا ہے، ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر جب وہ کفران نعمت سے راضی نہیں ہے اور شکر گزاری سے راضی ہے، اگر انسان کے افعال سارے کے سارے جبر سے ہوتے تو پھر تو کفران نعمت کا کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے کہ سب کچھ ہو ہی وہ رہا ہے کہ جو خدا چاہ رہا ہے اور جس چیز سے خدا راضی ہے، لیکن پروردگار عالم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ انسان کے پاس ایک محدود اختیار ہے، اور پروردگار عالم کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ناراض ہونا اور راضی ہونا، اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ میدان قیامت میں تم سب کو حاضر کیا جائے گا، تو حاضر جب کیا جائے گا تو بوجھ سب کے کاندھوں پر ہوگا، اور پھر دوسرا اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اس کے بعد تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارا پلٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تم کو بتائے گا جو تم اعمال کرتے رہے۔ یہ پھر آپ دیکھیں کہ صراحت کے ساتھ کہا جائے کہ تم اعمال کرتے رہے، یعنی تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے اندر باتیں خیالات آتے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تو خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور تمہارا معاملہ بالکل واضح تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر جو انسان کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ،
کہ جب انسان کو کوئی پریشانی چھو جاتی ہے دعا ربہ منیبن الیہ، تو پھر وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، پکارتا ہے اور پروردگار سے فریاد کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جب وہ اسے نعمت دے دیتا ہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ جو پہلے رونا پیٹنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پکارنا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کا شریک قرار دینے لگتا ہے، بہت سو کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ لیضل عن سبیلہ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سب اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجیے، تمتع بکفر کا قلیلہ، کہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک مزے کرتے رہو، انک من اصحاب النار، تم اصحاب نار میں سے ہو، یعنی آگ والوں میں سے ہو جنہیں آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یعنی ایک تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر نعمت کا کفر کیا گیا، کفران کیا گیا، ناشکرہ پن دکھایا گیا جس سے خدا راضی نہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا جس سے خدا راضی ہے، سمجھا دیا گیا کہ میدان قیامت میں سب کچھ سامنے آنے والا ہے، خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض افراد جب مصیبت مشکلات آتی ہیں تو رائٹلی بالکل پروردگار عالم سے لو لگاتے ہیں، مگر جب پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں آ جائیں تو پھر کون خدا اور کیسا خدا سب بھول جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے ساتھ شریک قرار دینے لگتے ہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا کمپیئر کرو، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، وہ جو کیسز ابھی ہم نے تمہیں بتائے ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے کہ جو رات کی تاریکی میں، رات کے مختلف اوقات میں اپنی عبادت کے ہدیے اور تحفے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما، کبھی وہ سجدے میں ہوتا ہے کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو نماز شب کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، مگر یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس حوالے سے سنجیدہ ہو۔ تو پروردگار یہ کمپیریزن دے رہا ہے کہ ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام کی حالت میں ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، یہ چیز اس کو کریکٹ کرتی ہے، ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے کہ جو اس کے اندر رہتا ہے۔ اور بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ وہ یرجو رحمت ربہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، رب کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور پھر مزید فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بٹ نیچرل کہ جس کے پاس علم ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یقیناً انفیریئر ہے۔ دنیا کے اندر بھی چاہے دنیاوی سٹینڈرڈز کے اعتبار سے جس کو صاحب علم مانا جائے گا، یہ تو بالکل فطرت میں ہے کہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہاں اگر انسان بالکل مادہ پرست ہو جائے، مادیت کی طرف چلا جائے، چاہے وہ نام سے مسلمان ہی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اگر مادیت کی طرف چلا جائے تو پھر تو اس کے نزدیک مادیت، مال، پیسہ، انہی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، پھر علم کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک بچتی نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں صاحبان عقل ہی، یعنی یہ بات بھی کون سمجھے گا؟ جو صاحبان عقل ہیں وہی اس بات کو سمجھیں گے اور وہی پھر علم حاصل کرنے کی طرف جائیں گے اور یقیناً ان کا اسٹینڈرڈ پھر ایلیویٹ ہو جائے گا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، اب یہ خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، گویا ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہے کہ جو ان کو فراہم کرنی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے مخاطب کرنا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اپنے الفاظ میں کہتے تو یہ کہتے یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں، یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے یا عباد الذین آمنوا، یعنی خدا کی طرف سے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی ناراضی سے بچو۔ پہلی چیز، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے ان کے لیے نیک ہی اجر ہوگا، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کو نیک اجر اتنا تو مل جائے گا، ایک سیٹسفیکشن، ایک برکت، یہ کنٹینٹمنٹ جو ملتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جس کے نتیجے میں انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے، مگر بہرحال جو دوسرے ثواب اور دوسرے فوائد ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور اگر آخرت کو مائنس کر دیں تو پھر تو دنیا سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے اچھائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور میری زمین، اللہ کی زمین بڑی وسعت رکھتی ہے، یعنی صرف مکہ ہی اللہ کی زمین نہیں ہے، اللہ کی زمین بڑی وسعت رکھتی ہے۔ اب اس وقت اگر مثلا مکہ کے اندر بت پرستوں کا قبضہ ہے، مشرکین غالب ہیں، انہوں نے بت پرستی کو عام کیا ہوا ہے، تو تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذریعے سے گویا ہجرت کی طرف آمادہ کیا گیا ہے کہ انسان اس بات کو ذہنی طور پر قبول کرے
کہ کئی مرتبہ اصولوں کی خاطر اسے اپنی زمین کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، وہ دونوں کی دونوں اس آیت کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں مختلف علاقوں کی طرف جانا پڑے. جیسے کہ خاص طور پر ہجرت حبشہ کے حوالے سے بعض مفسرین نے متوجہ کیا ہے کہ یہ آیت اس بیک گراؤنڈ کے اندر نازل ہوئی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا ان کا پورا پورا اور بغیر کسی حساب کے. اب ظاہر ہے کہ جب ہجرت انسان کرے تو اس کے بعد صبر تو اسے کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے وطن کے اندر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو معلوم ہوتا ہے، اپنے محلے میں اسے پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہجرت کرتا ہے تو ایک طرح سے بالکل زیرو سے، ایک نئے سرے سے وہ اپنی زندگی کو شروع کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوتا اور اس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پھر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ ان کا اجر ان کو ملے گا بغیر حساب. بعض روایات کے اندر آیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو صبر کرنے والے ہیں مشکلات پر، مصائب پر، پھر ان کے لیے نہ میزان کو لایا جائے گا، نہ ہی کوئی پل صراط ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس سیدھا ان کا بغیر کسی حساب کتاب کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور پھر امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. یہ آیت نمبر 10 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. البتہ ابھی یہ بات آگے بڑھے گی. جس طرح سے یہاں پر کہا گیا تقوی اختیار کرو، دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے اچھائی ہے، میری زمین وسیع ہے، اور اس کے بعد صبر کرنے والوں کی بات کی گئی، اسی طریقے سے آگے خلوص کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.